السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ ناظرین، ہم نے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کیا، ان کے جواب آپ کے سامنے رکھے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، غلط فہمیوں سے دور رہیں، ان سے بچیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ صاحب تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، پھر بھی ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ شیخ صاحب، آپ کا تہہ دل سے پھر سے استقبال کرتے ہوئے سوالوں کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو سوال جو کافی آئے ہیں لوگوں کی طرف سے، لوگوں نے سوال بھیجے واٹس ایپ کے تھرو۔ ایک سوال جو آیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا ہے جن کا، جنات کا، خوف سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نظر اور جادو، تھوڑا سا ہم نے کم گفتگو کی اس پہ، تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں گے کہ نظر اور جادو کیا ہے؟ نظر اور جادو، اس سے پہلے ہم نے جن پر کافی تفصیل سے بات کی ہے، تینوں میں کیا فرق ہے؟ جو بھی جادوگر ہوتا ہے وہ جن کی مدد لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، جی، اور جادو کے وہ اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا پسینہ جا کر جو کپڑے کو لگتا ہے، وہ کپڑے کے دھاگے اور اس انسان کے جو بال ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے انسان کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اٹھا کر یا اس سے چمٹا ہوا کوئی حصہ اٹھا کر لے جا کر، اور خاص طور سے خواتین جو پیریڈ میں ہوتی ہیں وہ اپنے پیریڈ کے جو خون کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی پھینک دیتی۔ تو خاص طور سے ہم کو بتایا گیا کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے سے اگر ہم اذکار میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ہماری کوئی بھی چیز کو لے کر کوئی جادو کرنا چاہے تو اس پہ وہ غلبہ نہیں پا سکتا انشاءاللہ۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر و اذکار کے لاکس لگا دینا پڑے گا ہر جگہ پر انشاءاللہ۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ سامان، کچھ چیزیں انسان سے جڑی ہوئی لے کر وہ پھر جن سے ساز باز اس طریقے سے کرتا ہے کہ جن کی مدد کو لے کر وہ اپنے مقصد تک کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جادوگر کو بذات خود کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نقصانات رکھے ہیں، کچھ فائدے رکھے ہیں۔ تیر کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو جب لگتا ہے تو گھاؤ آ جاتا ہے، لیکن درمیان اگر ڈھال آ جائے تو پھر تیر اپنا کام نہیں کرتی۔ تو ویسے تیر ہے، اسی طرح سے کچھ بیماریاں ہیں، بخار کا آنا، نزلے کا آنا، کھانسی کا آنا، تو ویسا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جیسے تیر کا اثر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر بھی انسان پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ان کو ہول اینڈ سول پوری طریقے سے طاقت اور قوت دینے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ کئیوں میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دعا کی دفاع ہے، ہمارے پاس دعا ہے، ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آنے سے پہلے کہ پریکاشنری دعائیں ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پابندی، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں جا پر ہوتی ہے۔ اور پھر جو نظر بد ہے، ایک آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراؤزی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا آفس کو آتا ہے، دوپہر تک اچانک وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو جسم میں اچانک کمزوری ہوتی ہے، اس کو فیل ہونے لگتا ہے کسی نے اس کو نظر لگا دی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک بھی ایک آدمی جو بار بار آئینہ دیکھتا ہے اور اپنے تعریف میں وہ مگن رہتا ہے، خود پسندی میں مگن رہتا ہے۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آدمی کو اپنی نظر بھی خود لگ جاتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو خود نظر بھی لگا بیٹھتے ہیں۔ تو نظر ہمیشہ حسد کی بنیاد پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو نظر ہے اس کے کچھ ایسے اثرات پڑتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی نظر سے کیسے اثر پڑے گا، نظر سے کیسے اثر پڑے گا؟ اب دیکھیں سورج ہے، سورج میں اللہ نے روشنی دی تو وہاں سے وہ زمین تک اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، روشنی بھی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ چاند پر روشنی جب پڑتی ہے اس کا ریفلیکشن ہمارے زمین تک بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے، اس کی نظر الگ ہوتی ہے، شرمیلے آدمی کی نظر الگ ہوتی ہے، نیک آدمی کی نظر الگ ہوتی ہے، برا آدمی جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک جو مجرم کو پکڑنے کے لیے جو عملہ ہوتا ہے ان کے دیکھنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، چور جو بچ کے بھاگنا چاہتا ہے چوروں کی نظریں الگ ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تو
کچھ تو ہمارے ایکسپیرینس میں بھی بات آتی ہے. تو تھوڑا نظر کے اثرات کی حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہپناٹزم میں کیا کرتے ہیں, اس کو نظروں کے ذریعے سے قید و بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی کچھ حقیقت ہے, اتنی نہیں ہے جتنا کہ لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اور بالکل بھی نہیں ہے, ہم نہیں کہیں گے, درمیانی بات, توازن والی بات. پریکاشن از بیٹر دین کیور, پریکاشن لینا چاہیے اس چیز کا. تو اگر ہم بات کریں کہ جادو کے کچھ سمٹمز آپ نے بتائے تو تھوڑے سے اس پہ وضاحت کریں گے آپ؟ جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, اس کے کچھ سمٹم اگر ہم کو فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال طور پہ ایک آدمی نہانے جاتا ہے حمام میں, 1 گھنٹہ لگا رہا ہے, 2 گھنٹے, بعض لوگ 4 گھنٹے, یعنی ایسا کوئی اب نارمل کام جو ایک نارمل آدمی نہیں کرتا. جیسے آپ نے دیکھا کہ پورے جسم میں درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, گیسز ہو رہے ہیں, جب اسکین ہو رہا ہے, رپورٹس آ رہے تو سب نارمل ہو رہے ہیں, تو آدمی پوچھے گا بھائی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, جس کے ریزن کوئی سمجھ میں نہیں آتے. خواتین کو جو پیریڈ آتے ہیں 3 دن 4 دن بہت ہوا 7 دن, لیکن بعض خواتین کو 15 دن 20 دن, اس کا مطلب اطلاع کہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو رگ جہاں سے خون آتی ہے, رکضۃ من شیاطین, شیطان وہاں پر کیا کرتا ہے, لات مارتا ہے, پیر مارتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خون بہنے لگتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو کہ بعض خواتین کے حمل جو بار بار گر جاتے ہیں, کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ حمل کو گرا دے. کیونکہ شیطان کو آدم علیہ السلام کو جب سے سجدہ کروایا گیا تب سے وہ بڑے حسد میں ہے, وہ ہمیشہ ٹوہ میں لگا ہوا رہتا ہے کسی طریقے سے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بیڈ شیٹ اوڑھ کر ہمیشہ سوتے رہتا ہے یا گھر میں پڑا رہتا ہے, اچھا خاصا آدمی, محنت کرنے والا, ایکٹیو آدمی, اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بس دن بھر گھر میں ہی ہے. میرے پاس ایک واقعہ پیش آیا, آندھرا سائٹ کا ہے, رائل سیما کے ایریے کا. تو مجھے کہا کہ یہ صاحب بڑے نیک ہے, بارش ہے, داڑھی والے ہے, اور ہمیشہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے یہ گھر کے باہر نہیں نکلے. جو بھی ہے ان کو گھر میں لا کر دیا جاتا ہے, جبکہ ایک زمانے میں ایکٹیو تھے, ان کو خواہش ہوتی ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی, مسجد کو بھی نہیں جاتے. پیر کے بھی اچھے ہیں, ہاتھ کے بھی اچھے ہیں, نہ کمانے جاتے ہیں, نہ پڑھنے جاتے ہیں, نہ نماز پڑھنے آتے ہیں, بات کچھ نہیں. جیسے ہی گھر کے باہر نکلتے تو کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں کچھ نظر آ رہا ہے. وہ دیوار پہ باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو دروازے سے پھر باہر لوٹ کر. تو میں نے ان کو کچھ آیتیں جو قرآن مجید میں جادو سے ریلیٹڈ آیتیں, سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 ہے, سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوران جو آیتیں ہیں پورے وہ آیتیں, سورہ طٰہٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے جہاں جہاں آیتیں پائی جاتی ہیں وہاں پر جادوؤں کا جو ذکر ہے, جہاں پر جادوؤں کا ذکر ہے, ویسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی کانٹیکس میں آیا, لیکن خاص طور جادوگروں کے کانٹیکس میں سورہ اعراف میں آیا ہے, سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے, سورہ یونس میں بھی آیا ہے. یہ آیتیں اور خلق سورہ آیت الکرسی جب ملا دیتے ہیں, اور سورہ بقرہ نمبر 2 102 103 خاص طور سے جب ہم یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی دیتے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ پانی میں دم کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. اگر ڈائریکٹ پڑھ کے پھونکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر شکل ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. مجۃ مجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک بچے کے اوپر نظر بد کے ایسے اثرات ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بچے کے منہ پر پھونکا ہے. لیکن صحابیات سے ثابت ہے کہ وہ پانی میں پھونکنے کی بھی جات ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں پھونکنا منع فرمایا, لیکن وہاں نفخ ہے, نون فا خا ہے, پھونکنا, جو پانی میں پھونکنا منع کیا گیا وہ ایسا پھونکنا ہے جو وہاں پر نیت ہوتی ہے ٹھنڈا کرنا, گرم چیز کو ٹھنڈا کرنا, وہ جائز نہیں. لیکن نفس, نون فا سا, پانی پہ, تفلن, تفلا, نفس, یہ جو الفاظ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تھوڑا سا تھوک کے چھیٹے, زیادہ نہیں نکلتے ہیں. تو اگر وہ معالج ظاہر بات ہے صحت مند, کنٹیجس کوئی بیماری والا نہ رہے, احتیاطاً میڈیکل ریزن کے سے, تو معالج علاج کرنے والا جو صحت کے اعتبار سے اچھا ہے, ایمان کے اعتبار سے اچھا ہے, تو قرآن پڑھتا ہے, تو اصل میں معالج کے تھوک کی وجہ سے نہیں ہوتا. معالج جو قرآن پڑھتا ہے, اس قرآن میں جو تھوک مل چکا ہے اس کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے, یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کو لاسٹ سٹیج میں ہی علماء کرام نے اجازت دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام خلال رحمۃ اللہ علیہ, ان سب نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن سیدھا ہے کہ ڈائریکٹ پڑھ دیں, قرآن مجید دور سے پڑھیں سامنے مریض کو بٹھا کر, تو اس طریقے سے ہم بہت کچھ علاج ان کا کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے کچھ آیتیں ایسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے دی, اور اس کے بعد ان کو پلایا گیا, اور ان کے اوپر بھی پڑھا گیا, کچھ آیتیں میں نے دی. کہتے کئی سالوں سے جو آدمی نہیں نکلا تھا, پابندی سے نماز کو بھی جاتا ہے, دوسرے کام پہ بھی جا رہا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایک محاورہ کہتے ہیں, تموت الابل عطشا والماء فوق ظہورها, کہ اونٹ ڈیزرٹ میں بعض اوقات پیاس کے مارے مر جاتا ہے. جبکہ اونٹنی کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹنی کے اندر جسم میں خود اللہ نے ایک ایسا تھیلا رکھا ہے,
اس تھیلے میں پانی ہوتا ہے. جب پیاسا ہوتا ہے اونٹ کا چلانے والا تو اونٹ کو کاٹ کے وہ تھیلا نکال کر، کیونکہ اونٹ جب بھی پانی پیتا ہے تو اندر جا کے جہاں پر جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اونٹ اس پانی سے خود فائدہ نہیں اٹھا پاتا. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بعد میں، لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اور آخر میں پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو گھروں میں قرآن مجید رکھ کر فائدہ نہ اٹھانا بھی ہمارے لیے یہی مثال فٹ آتی. اللہ حافظ. سبحان اللہ شیخ صاحب، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھیں اور قل کے 2 سورے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی سب کو یاد ہوں گے. اور شیخ صاحب آپ کچھ اور سمٹمز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا؟ جی جی ہاں، ایک آدمی کو جو ہے کنٹینیوسلی سر میں درد ہوتا ہے کہیں ایک جگہ پر، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی ہے، نہیں، اس کا ہمیشہ ایک روحانی بھی علاج ممکن ہے. تو اس کو چاہیے کہ اسپرچول ہیلنگ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہرگز نظر انداز نہ کرے، لیکن پریکاشنری میتھڈز ہے، میڈیکل لیول پر جو علاج ہے وہ بھی کراتے رہے. اسلام میں روکا نہیں گیا ہے. دوا بھی لے سکتے ہیں آپ، دعا بھی لے سکتے ہیں، دعا اور دوا کا سسٹم چلتا رہے گا. سمٹم میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ اچھا پڑھنے والا، اسکور کرنے والا، اسکول پڑھتا ہے تو اچانک کالج میں آ کر پھر وہ نڈھال ہو گیا. 1 سال میں مارکس بالکل ہائی ہے، دوسرے سال بالکل دل نہیں لگتا پڑھائی میں، کاروبار میں من نہیں لگتا، جاب پہ دل نہیں لگتا، گھر کے اندر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایسے جھگڑے جس کا کوئی ریزن نہیں ہے. ہائپر ٹینشن میں آدمی مبتلا ہو رہا ہے، بیماریوں کی ایسی کیفیتیں پیدا ہو رہی ہے جو عام طور پہ سمجھ میں آتی ہے. یہاں تک کہ شیخ سدحان نے دعویٰ کیا ہے، جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ اسٹوڈنٹ ہے، کینسر کا تعلق کا بڑا گہرا تعلق اور یہی روحانی امراض سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ جب جن یا شیطان انسان کے خون کی طرح دوڑتے رہتے ہیں تو وہ خون جو ہے جا کر برین سے بھی گزرتا ہے، وہاں پر جا کے انسان کے جو کیمیکل ہے وہ انبیلنس کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو انبیلنس کرنے کی وجہ سے بلڈ میں جب بلڈ سرکولیشن میں جب امبیلنس سسٹم پیدا ہوتا ہے تو کینسر کیا ہوتا ہے، انسان کے جو سیلز ہے، یوں سمجھے کہ ہر سیلز اس کو یونٹ کے طور پہ سمجھاتا ہے، اس کے اندر ایک برین مثال دینے کے لیے سمجھائی جاتی ہے. تو گویا کہ اس کو آرڈر ملتا ہے کہ اب اتنے لیول پر سیلز جمع ہو جائیں، لیکن جب وہ ایک کے اوپر ایک ڈھیر جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس کو صحیح کمانڈ نہیں ملتا تو سیلز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آخری میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہیں پر ایک زخم اور وہ چیز آخری میں کینسر کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو یہ خون کا جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آخری میں وہ سیلز پھر اس کے بعد سیلز کے بعد وہ کینسر کا حملہ ہوتا ہے. اگر بلڈ سرکولیشن اور کیمیکل انبیلنس کے سسٹم پر اگر ہم قابو پا لیں، دعا کریں تو وہاں سے جن اگر بھاگ جائے، شیطان اگر بھاگے، انسان کے اوپر جو کنٹرول اگر ہو رہا ہے اس کنٹرول کو ہٹانے کی کوشش کرے تو یہ جو کیمیکل جو انبیلنس ہوئے ہیں اور جو بلڈ سرکولیشن جو اس کا امبیلنس ہوا ہے جب اس کے قابو میں آنے لگتا ہے تو بہت سارے بیماریوں پر قابو پایا سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آتے ہو، میں نے کہا کیا ہے ان کو، ڈاکٹر نے کہا کہ پارکنسنس ڈیزیز والے یہ صاحب ہے، پورے جسم حرکت کر رہا تھا. تو جب جسم حرکت کرتا ہے تو ہم وہاں پر دعا ایسے پڑھتے ہیں کہ زمین اور آسمان ہل رہے تھے، اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین جو ہلنے والی زمین اس کو ایک بیلنس. وہ آیتیں میں نے ڈھونڈ کر میں نے پڑھی تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ رک گیا. بیٹے نے تعجب سے کہا والد صاحب کب سے ہاتھ ہلا رہے تھے، اچانک ہاتھ کیسے رک گیا؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید میں پہاڑوں سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں وہ آیتیں آپ پڑھ کر والد صاحب پر پھونکتے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ میں گیا حیدرآباد میں اپولو ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کے پیر میں اتنی سوجن ہے، اب یہ فالج کا شکار ہو چکے ہیں، یہ نہیں چل سکتے. تو میں نے ان کو تسلی دی انشاءاللہ آپ حج بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ مایوس نہ ہو. تو وہ بڑے اللہ والے تھے، میرے درس اٹینڈ کرتے تھے. جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو رو پڑے کہ میں آپ کا درس سنتا تھا، میں درس سننے بھی نہیں آ پا رہا ہوں شیخ آج کل، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقین اب یہ فالج ہوگا جو واپس مجھے چلنے نہیں دے گا. لیکن آج کی تاریخ یہ واقعہ ہو کر تقریباً 4-5 سال ہونے آ رہے ہیں، آج بھی وہ چل رہے ہیں، انٹرنیشنل سفر بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عمرہ یہ ساری سعادتیں بھی ان کو نصیب ہو گئی. اور جب بھی ہوتے مجھے فون کر کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی تھی، میں غیب جاننے والا نہیں ہوں لیکن انسان کو یقین دلا سکتے ہیں ہم کہ قرآن مجید پہ ہم کو بھروسہ ہے. تو میں نے وہاں پر کون سی آیتیں پڑھی ہے، جب پیر رک گیا ہے تو اب ہلانے والی آیتیں پڑھنا پڑے گا. جب بہت زیادہ حرکت ہو رہی ہے تو میں نے رکانے والی آیتیں پڑھی. جب بہت زیادہ پیر رک چکا ہے تو میں نے کون سی آیتیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ زمین کا ورڈ جہاں پر آیا ہے انسان کا جسم تصور کرو، آسمان کا جو ورڈ آیا ہے انسان کا سر تصور کرو، اور اس کو ان آیتوں سے جوڑ کر ملانے کی کوشش کرو تو تم کو اس میں سے شفا ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ مجھے پیریڈ کا خون آتا رہتا ہے، رک ہی نہیں رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ ہود نمبر 11 کے آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے زمین تو پانی نگل لے، اے آسمان جو تو برسا رہا ہے اب برسنا تیرا روک لے۔ یہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے وقت پر جو حالات تھے، بارش خوب ہو رہی تھی، زمین میں طوفان کے سے پانی خوب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو الکلمات کہے ہیں وہ کلمات انہوں نے پڑھنے کے لیے کہے۔ جیسے ہی وہ خاتون پڑھنے لگی تو جو پیریڈ کا خون جو خوب آ رہا تھا اچانک رک گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے جو حل بتایا ہے یہ آپ نے کیا لاجک پر بتایا؟ کیا قرآن مجید شفا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 17 کے آیت نمبر 82 میں قرآن مجید شفا ہے، تو اس میں آسمان اور زمین کو میں نے تشبیہ دی، عورت کے جسم اور اس کے رحم مادر میں اس کو میں نے آسمان کی طرح تعبیر کر کے اس نیت سے میں نے پڑھا تو فائدہ ہوا۔ تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جس کو ہم آسان طریقے سے قرآن مجید سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، ہمارا ایک سلسلہ ہے سوال و جواب کا، جو آڈینس، جو ناظرین سوال بھیجتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو۔ ناظرین، آپ کے اسکرین پر اس وقت نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ای میل آئی ڈی پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات یہاں پر ہیں، میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام آصف، میں بمبئی سے بول رہا ہوں۔ شیخ میرا یہ سوال ہے، جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے اس گھر میں ایک آدمی جل کے مر گیا تو اس کی آتما اندر بھٹکتی ہے، عجیب جیسی آواز آتی۔ شیخ جواب کچھ بتا سکتے آپ؟ جی، جو مسلسل ہمارے پاس سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب آدمی کوئی خودکشی کرتا ہے تو لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس کا جو اصل ٹائم ہے اس سے پہلے موت آ گئی۔ بات ایسی نہیں ہے، جو ٹائم ہے اسی پر موت آتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ اس کے لیے، مرنے والے کے لیے ریزن چاہیے، یہاں پر یہ ریزن بنا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی خودکشی کرتا ہے تو اس کا جو ہر انسان کے ساتھ ایک اچھا قرین اور ایک برا قرین، یعنی فرشتہ اور شیطان لگا ہوا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے موت آنے سے وہ جو قرین ہے بھٹکتا رہتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر جو روح ہے وہ چونکہ اصلی ٹائم پر ابھی نہیں پہنچی ہے، وہ ٹائم آنے تک وہ روح دنیا میں بھٹکتے رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں اور وہیں پر قیامت تک رہتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسئلہ اصل میں یہ نہیں، اب جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ جو جن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں، کیونکہ لوگ جس سے ڈرتے ہیں جن اس کو ہمیشہ نظر میں رکھتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ جیسے مرڈر ہوتا ہے تو لوگوں کے تصور میں یہ کہ ایسا روحوں کا بھٹکنے کا، تو اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جنوں کے شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ ہے سورہ بقرہ اگر پڑھ لیں، وہاں پر جو بھی ہم نے رقیہ شرعیہ بتایا، کل کے سورے پڑھنے سے یہ سب چیزوں سے نجات مل سکتی ہے، سورہ صافات پڑھنے سے، سورہ جن پڑھنے سے۔ بالکل، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، انہیں ہمارے کلچر اور سوچ کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ایک اور سوال لیتے ہیں۔ السلام رحمۃ اللہ، میرا نام یونس ہے، میں باندرا سے رہنے والا ہوں۔ میری نانی بتاتی ہے کیا، جو ہم لوگ جہاں رہتے ہیں اس کے پڑوس میں ایک گھر ہے، اس میں جانا منع ہے، مطلب وہاں سے آوازیں آتی ہے۔ ایک بہت سال پہلے ایک بچہ اس کے اندر گیا تھا، ابھی تک وہ لوٹا نہیں، اس کی رونے کی آواز آتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے شیخ؟ مجھے آپ اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ جن بڑے ماہر ہوتے ہیں، آپ یا ہمارے آبا یا گزرے ہوئے لوگ جو آواز نکالتے ہیں وہ ایگزیکٹ نکال بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے حرکت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ قیامت کے قریب تو ایسا ہوگا کہ انسان کا پورا روپ دھار کر آ کر وہ بتائیں گے اور لوگ تصدیق کریں گے اور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر شیطان ایک بزرگ کی شکل میں، کفار قریش بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے، تو اسی شکل میں آ کر اس نے بھٹکا دیا۔ تو قیامت کے قریب ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے کہ آ کر فتنہ ڈال کر دے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا دجال جب آئے گا وہ پوچھے گا تم کو تمہارے امی ابا سے ملنا ہے کیا؟ تو بچہ کہے گا میں تجھے نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر میں تمہارے امی ابا کو زندہ کر کے بتا دیا تو کہاں بتاؤ صحیح، تو فوراً جو ہے امی ابا کو وہ لا کر کھڑا کرے گا۔ تو پاسبلٹی کہ اللہ نے کچھ طاقت دی، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا کہ جنوں کی دنیا کو اگر ہم جانتے ہیں تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس وقت پر جن ماں کا روپ دھارنا، وہ باپ کا روپ دھار کر بتا سکتے اور دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو اگر نالج رہے گی تو ہم دھوکے میں نہیں آئیں گے، خوف میں نہیں آئیں گے۔ سیم بچے کی آواز وہاں سے آ رہی ہے، وہ جن بھی نکال سکتا ہے،
اور کبھی ایک جن جو ہے انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ واقعہ ہے, مرد آیا, عورت باہر تھی, بولے کیوں تم باہر ہو, اندر جا کر دیکھو تو وہاں پر سانپ تھا. ترمذی شریف کا واقعہ ہے, صحابی نے مارنے کا ارادہ کیا تو تلوار جا کر سانپ کو لگی اور اسی وقت پر وہ آدمی بھی مر گیا. اب یا تو وہ جن نے اس کو مارا یا تو جن کا دفاع کرنے والی جو ٹولی تھی اطراف میں انہوں نے آ کر مارا. وہ ڈیٹیل اس کی اپنی تحقیق ہے, اپنا ریسرچ ہے, لیکن ایک ساتھ دونوں کا مرنے کا ذکر. اس سے کیا پتا چلا جن کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں بعض اوقات, لیکن یہ آسان نہیں ہے اللہ کا حکم جب تک نہ ہو. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم کلام اللہ قرآن شریف کو فالو کرتے رہیں گے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر صاحب اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ہم ناظرین آپ کو ایک میسج دینا چاہیں گے کہ جو نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, اور جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ اپنے میلز اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. شیخ صاحب انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ان کا جواب دیں گے. اور اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.